اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بزرگوں، بھائیوں اور عزیزوں، ہم انسانوں پر اللہ رب العالمین کے بڑے انعامات ہیں، احسانات ہیں اور فیضانات ہیں۔ ہم بندے اگر اللہ کی نعمتوں کو کاؤنٹ کرنا چاہیں، شمار کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اللہ کے ان انگنت اور بے شمار نعمتوں میں ایک بڑی نعمت والدین کی ہے۔ یہ والدین ہمارے وجود کا ظاہری سبب ہے۔ والدین وہ ہستی ہے جو ہماری تربیت، تعلیم اور روشن مستقبل کے لیے اپنی خواہشات، اپنے جذبات کی قربانیاں دے کر اپنی ساری صلاحیتیں اور ساری امنگوں کو یہ قربان کر دیتے ہیں۔ اور ماں کی ممتا ایک ایسا سمندر ہے جس کی گہرائی کا ہم تصور نہیں کر سکتے۔ ماں وہ ماں ہوتی ہے جو خود بھوکا رہ جاتی، اپنے بچے کو کھلاتی ہے، جو خود راتوں میں جاگتی، بچے کو سلاتی ہے، خود گندے اور ٹھنڈے بستر پر سوتی ہے لیکن اپنے بابو کو صاف اور گرم بستر پر سلاتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ماں اگر پگلی بھی ہو تو وہ دوسروں کے بچے کو تو نہیں پہچانتی، لیکن پگلی ماں پاگل ہے لیکن پھر بھی اپنے بچے کو ضرور پہچانتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو والدین کی نعمت سے سرفراز کیا ہے، وہ بقید حیات ہیں، تو ان کے ساتھ حسن سلوک کیجیے، اور اگر وہ دنیا سے جا چکے ہیں تو ان کے لیے دعائے مغفرت و رحمت کیجیے اور ان کی طرف سے صدقات کیجیے، ادا کیجیے۔ اسی طرح میرے بھائیوں، بیوی بھی اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ پوچھو ان نوجوانوں سے جو انمیرڈ ہیں، ان بوڑھوں سے معلوم کیجیے جن کی بیوی دنیا سے رخصت ہو چکی ہے، ان کی زندگی کس کرب میں، کس پریشانی میں، ان کی راتیں کس اضطراب میں بسر ہوتی ہیں اور گزرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اگر بیوی کی نعمت سے سرفراز کیا ہے تو یہ بیوی ہمارے کیریکٹر کی اور ہمارے کردار کی حفاظت کرتی ہے۔ اس بیوی سے ہمیں سکون قلب ملتا ہے۔ یہ بیوی اپنی مسکراہٹوں اور اپنی اداؤں سے ہماری ذہنی اور جسمانی تھکاوٹ کو دور کر دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے ان بندوں سے جو اللہ کے منکر ہوں گے سوال کرے گا، الم ازوجک الم اسودک الم اکرمک، کیا میں نے تجھے سردار نہیں بنایا تھا؟
کیا میں نے تجھے مالدار نہیں بنایا تھا؟ اور تیسرا سوال جو دلیل اس بات کی ہے کہ بیوی اللہ کی نعمت ہے اور اس نعمت کے بارے میں قیامت کے دن ہم سے سوال کیا جائے گا۔ الم ازوجک، کیا میں نے تجھے بیوی نہیں دی تھی؟ بندہ کہے گا ہاں۔ کہا تو کیا تجھے میری ملاقات پر یقین نہیں تھا؟ کہا نہیں۔ کہا کہ جاؤ، جس طرح دنیا میں تو نے مجھے بھولا دیا تھا، آج ہم بھی تجھے بھولا دیں گے۔ اس لیے اگر بیوی ہے اور اللہ نے نیک بیوی عطا کی ہے تو اللہ کا شکر ادا کیجیے اور اس کے ساتھ حسن معاشرت، گڈ ول میں زندگی گزاری۔ وعاشروہن بالمعروف، بیویوں کے ساتھ حسن معاشرت ہونی چاہیے، اچھے ماحول میں، محبت کی فضا میں ارے زندگی گزارنا سیکھیے۔ حسن معاشرت کا مطلب یہ ہے کہ آپ اسے ریسپیکٹ دیں۔ حسن معاشرت کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس سے مشورہ کریں۔ حسن معاشرت یہ ہے کہ اگر وہ بیمار پڑ جاتی ہے تو بیوی کو سائیڈ نہ لگاؤ، اس کے دوا دارو علاج کا اہتمام کیا جائے، کوشش کی جائے۔ میرے بھائیو، اسی طرح اللہ کی ایک بڑی نعمت اولاد ہے۔ بچے ہوں یا بچیاں، بیٹے ہوں یا بیٹیاں، یہ اولاد کہلاتے ہیں۔ یہ بھی اللہ کی ایک بڑی نعمت ہے۔ اس نعمت کے حصول کے لیے اس مہینے میں بالخصوص بسیں بھر کر قافلے کے در قافلے اجمیر کا رخ کیا اور اجمیر کا سفر کیا جاتا ہے۔ بیشتر وہ لوگ ہوتے ہیں جو اس لیے سفر کر رہے ہیں تاکہ وہاں جا کر کے ہم اولاد مانگیں گے، بیٹے کا سوال کریں گے۔ یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ ہماری نادان بہنیں نہ جانے اس نعمت کے حصول کے لیے کتنی درگاہوں کا، کتنے مزاروں کا، کتنے سادھوؤں اور نقلی باباؤں کا چکر لگاتی ہے۔ کسی طرح گود بھر جائے، کسی طرح ہماری زندگی کے اندر، اس دواجی زندگی میں ایک پھول کھل جائے، اور اس راہ میں، حصول اولاد کی راہ میں، وہ اپنے ایمان و عقیدے کا بھی سودا کرتی ہے، وہ اپنی گاڑی کمائی بھی لٹاتی ہیں، اور بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ اپنی عفت و عصمت کا سودا کرنے سے بھی پیچھے باز نہیں آتی۔ اللہ کی بڑی نعمت ہے اولاد۔ اندازہ لگائیے کہ اللہ کے وہ نبی جو اس نعمت سے محروم تھے، بڑھاپے میں اللہ سے رو رو کر، گڑ گڑا کر، عالم تنہائی میں، رات کی تاریکی میں اللہ سے صالح اولاد کی دعا مانگتے۔ ابراہیم علیہ السلام ہے، رب ہب لی من الصالحین، اللہ صالح اولاد دینا۔ ایک بوڑھے نبی ہیں اللہ کے، حضرت زکریا علیہ السلام، سورہ مریم پڑھے، دھیرے دھیرے، آہستہ آہستہ رات کی تنہائی میں اللہ سے کیا کہہ رہے ہیں، اس لیے دھیرے دھیرے مانگ رہے ہیں کہ کہیں جوان نے سن لیا تو مذاق اڑائیں گے، یہ بوڑھا اس عمر میں خسٹ ہو گیا، اللہ سے بیٹا مانگ رہا ہے۔ اس لیے آہستہ آہستہ اللہ سے اپنی کمزور ہڈی اور اپنے پکے بال کا حوالہ دے کر، یہ کہہ کر کہ اللہ تیرے دربار سے کبھی میں نا امید لوٹا نہیں ہوں، اللہ میرے جو حالی موالی ہیں، عزیز و اقارب ہیں، ان سے اطمینان نہیں ہے کہ وہ میرے چراغ توحید کو لے کر، میری تحریک کو لے کر کے یہ آگے بڑھیں گے۔ اس لیے اللہ ایک ایسا وارث دے، ایک ایسا بیٹا دے جو خاندان جو یعقوب کا وارث بنے، اور وہ لڑکا اس سے آپ خوش ہوں۔
काफा या इंसान ज़िक्र रहमत रब्बिका अब्दहु ज़करिया इज़ नादा रब्बहु निदाअन खफिया। अल्लाह से धीरे धीरे पुकार रहे, क्या कर रहे हैं? क़ाल रब्बि इन्नी वहनल अज़्मु मिन्नी वश्तअलर रासु शैबा वलम अकुन बिदुआइक रब्बि शक़िया व इन्नी ख़िफ़्तुल मवालिय मिन वराई व कानत इम्राती आक़िरन फहब ली मिन लदुनका वलिय्यन यरिसुनी व यरिसु मिन आलि याक़ूब वजअल्हु रब्बि रज़िया। अल्लाह, जिस्म कमज़ोर हो गया है, ईमान कमज़ोर नहीं हुआ है। अल्लाह, तुझ पर मेरे तवक्कुल में कोई कमी नहीं आई है। रब्बि ला तज़रनी फ़र्दन व अंत खैरुल वारिसीन। है ना, ये दुआ हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम मांग रहे हैं। मेरे भाइयों, ज़िंदगी की सारी बहाने इस औलाद से कायम है। ये औलाद एक बड़ी नेमत है, ये औलाद एक अमानत है, अल्लाह की नेमत है और हमारी गर्दनों में ये अल्लाह की अमानत है। अल्लाह के नबी क्या फरमाते हैं? ला ईमाना लिमन ला अमानत ला वला दीना लिमन ला अहद ला। वो आदमी ईमान वाला नहीं जो अमानत का पासो लिहाज नहीं रखता। वो आदमी दीन वाला, दीनदार नहीं जो ज़ुबान का, अपने प्रोमिस का, अपने वादे वईद का पाबंद नहीं है। अमानत का एक तस्वुर हमारे जहन में सिर्फ सोने चांदी रुपये की थैली किसी के हवाले कर दें, भाई सफ़र से लौटेंगे हम आपसे तलब करेंगे, आप दे दें, बस नहीं। ये रुपये पैसे की अमानत तो छोटी अमानत है। असल अमानत ये औलाद है जो आपकी गर्दन में है। बड़ी अमानत औलाद की अमानत है। ला ईमान लिमन ला अमानत ला। जब औलाद की अमानत बड़ी अमानत है तो फिर उसके ईमान को बचाने की फिक्र आपको करनी चाहिए। बाबू का ईमान जब बचेगा, हमारे बच्चे हों या बच्चियां ईमान वाले जब बनेंगे तभी ना वो जहन्नम की आग से बच सकेंगे। जब ईमान महफूज रहेगा तभी हमारी औलाद जन्नत, नेमतों भरी जन्नत के मुस्तहिक होंगे। अरे ईमान बचेगा तभी अल्लाह ने उससे राज़ी होगा। ईमान बचेगा तभी उसके आमाल अल्लाह के नज़दीक काबिले कबूल होंगे। इसीलिए ये औलाद एक अमानत है और इस अमानत के ईमान को बचाना ये आपकी जिम्मेदारी है। बचाइए। हर बच्चा पैदा होता है दीन फितरत पर, दीन इस्लाम पर, कह लीजिए तौहीद लेकर आता है। कुल्लु मौलूदिन यूलदु अलल फितरा। फितरा का माना ये मुवहिद बनकर हर बच्चा तौहीद लेकर आता है। हर बच्चे की पैदाइश दीन इस्लाम पर होती है। अल्लाह ने बच्चा दिया और वो बच्चा तौहीद पर आया, तौहीद लेकर आया और आपने उसको ईसाइयों की गोद में मिशन स्कूल में पढ़ता है। हम चाहते हैं कि पहले तो बेहतरीन डॉक्टर और बड़ा इंजीनियर बन जाए। बच्चा मुवहिद दिया और आप मिशन स्कूल में डालकर ईसाई मिशनरियों में, ईसाइयों की गोद में दे दिया, जहां 12 तक, 12वीं तक उस बच्चे को नमाज जुमा पढ़ना नसीब नहीं, जहां वो बच्चा अपने रिश्तेदारों को भी नहीं पहचानता, स्कूल से लौटता है, बाबू ये तुम्हारे खालू हैं, सलाम कर, तो सलाम अलैकुम करेगा। ये औलाद हमारी गर्दन में अल्लाह की अमानत है और अगर आप याद रखिएगा इस अमानत को आपने यूं ही ज़ाय कर दिया, इसकी हिफाजत नहीं की, इस अमानत को इस्लाम की डगर पर नहीं चलाया तो अल्लाह ताला बाप से भी पूछेगा। अर्रजुलु राइन अला अहले बैतिही
وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ، گھر کا جو گارجین ہے باپ، وہ اپنے ماتحت کے بارے میں اس سے سوال کیا جائے گا، اس نے اس کی حفاظت کی، عقیدے کو بچایا، اخلاق کی حفاظت کی یا نہیں، یا اسے ضائع کر دیا۔ ماں سے بھی پوچھا جائے گا، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهَا، ماں سے بھی، عورت سے بھی سوال کیا جائے گا، تو نے شوہر کے مال کی، تو نے شوہر سے جو بچے ہوئے ہیں ان بچوں کی تو نے حفاظت کی یا یوں ہی اسے بے لگام چھوڑ دیا، ضائع اور برباد کر دیا۔ ایسے زمانے میں جبکہ برائیاں عام ہو رہی ہیں، الحاد کا زمانہ دہریت کا ہے، عریانیت کا ہے، بے حیائی، ایک فتنے کا ایک سیلاب ہمارے گھروں میں، ہمارے سماج اور معاشرے میں پھیل رہا ہے، ایسے زمانے میں والدین کو اپنی آنکھوں کو کھول کر کافی الرٹ ہونا چاہیے۔ ایسے وقت میں جبکہ ہمارے بچے ہوں یا بچیاں، انہیں بگاڑنے کے طرح طرح کے یہ سائنس ٹیکنالوجی ترقی کر گئی ہے، طرح طرح کے آلات سامنے ایجاد کیے جا رہے ہیں، 4G ہے تو 5G ہے وغیرہ وغیرہ۔ ایسے زمانے میں جبکہ ایمان والوں کی اولادیں بے ایمان ہو رہی ہے، ایسے وقت میں جبکہ یہ صدا، یہ آواز ہماری سماعتوں سے ٹکرا رہی ہے کہ فلاں مسلم بچی فلاں غیر مسلم کے ساتھ رشتہ ازدواج میں بندھ گئی، ایسے وقت میں جبکہ ہمارے نوجوان مغربی تہذیب کے دل دادہ ہوتے جا رہے ہیں اور اسلامی تہذیب سے دور ہو رہے ہیں، ایسے زمانے میں جبکہ ہمارے یہ نوجوان رسول گرامی اور صحابہ کرام کو اپنا آئیڈیل بنانے کے بجائے وہ فلموں کے خانوں کو اپنا آئیڈیل بنا رہے ہیں، ایسے وقت میں ہماری ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں کہ ہم اپنی اولاد کی صالح تربیت پر اپنی پوری توجہ مرکوز کریں، اور اولاد کی یہ تربیت عصر حاضر کا موجودہ زمانے کی پہلی ذمہ داری اور اہم ذمہ داری ہے۔ اللہ کے ہاں یہ عذر کام نہیں آئے گا، اے اللہ زمانہ خراب تھا، بگڑا ہوا تھا، طرح طرح کے فتنے تھے، ضلالت و جہالت کی گھنگھور گھٹائیں تھیں، اللہ کیسے ہم اپنی اولاد کو بچاتے؟ یہ عذر کام نہیں آئے گا، سنا نہیں جائے گا۔ ذرا تصور کیجئے، مکی زندگی کو دیکھیے، کتنی گمراہیاں تھی، شراب نوشی عام، زنا کو زندگی کا لازمی پارٹ سمجھا جاتا تھا، وہ کون سی برائیاں تھیں جو مکی زندگی میں مشرکین نہیں کر رہے تھے؟ ایسے حالات میں صحابہ کرام نے ان اندھیروں میں، ان ضلالتوں میں، ان گمراہیوں میں صحابہ کرام نے اپنی اولاد کی تربیت اور ان کی ایمان کی حفاظت کس انداز سے کی۔ آج بھی ویسٹرن کنٹری میں جہاں ننگا پن عام ہے، بے حیائی عام ہے، شراب نوشی عام ہے، ان مغربی ممالک کے اندر جو مسلم فیملی ہے، آپ دیکھیں گے کہ ان کے جوان بچوں کے چہرے پہ داڑھی ہوگی۔ ان ممالک کے اندر جہاں لوگ ننگے زندگی گزار رہے ہیں، فحاشی کا، بے حیائی کا ایک بہتا ہوا سمندر جاری ہے، ایسے ماحول میں بھی ان کی بچیاں جب گھر سے باہر نکلتی ہیں، مسلم فیملی کی بچیاں، تو وہ باپردہ پردے میں نکلتی ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، عصر حاضر کی یہ پکار، یہ تقاضا ہے کہ ہم اپنی اولاد کی صالح تربیت پر دھیان دیں، اور کیسے ہمارے بچے نیک ہوں گے، کیسے وہ صالح بنیں گے۔ نمبر 1، اسلام بچوں کی تربیت کا انتظام اس وقت سے کر رہا ہے، اسلام کا تربیتی نظام جاری ہے اس وقت سے جبکہ ابھی بچے کی پیدائش بھی نہیں ہوئی۔ آپ نکاح کرتے ہیں، ایک بڑا مسئلہ نکاح اس لیے نہیں کرتے کہ بہت زیادہ جہیز آپ کو ملے گا،
چرپہیا مل جائے گا. نکاح کا ایک بڑا مقصد حصول اولاد ہے نا. اسلام نے جو گائیڈ کیا ہے، اسلام کا جو ڈائریکشن ہے کہ آپ شادی کرو، گھر میں بیوی یا بہو دیندار لائیے. شادی میں دیندار عورت کو ترجیح دیا جائے. فاظفر لذات الدین تربت یداک. دیندار لڑکی کو، دیندار عورت کو بیوی بہو بنا کر اپنے گھر میں لاؤ، کامیاب ہو جاؤ گے، ہے نا. کوئی ایمان والا، اخلاق والا لڑکے کا پیغام اگر شادی کا آتا ہے تو اسے ریجیکٹ مت کرنا. اگر غربت کی بنیاد پر تم نے صاحب ایمان و اخلاق کو داماد نہیں بنایا، اسے ریجیکٹ کر دیا تو اس روئے زمین میں عظیم فتنہ اور فساد برپا ہوگا. یہ ہدایت نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے. یہ نیک عورت، نیک بیوی جب آئے گی تو گھر کے ماحول کو نیک بنا دے گی، ہے نا. نیک بیوی کی گود میں پلنے والا بچہ نیک بنے گا. ارے دودھ کے ذریعے ایمان کا نور اس بچے کے اندر سرایت کر جائے گا. ٹھیک ہے، نیک لڑکی لاؤ گے، وہ اپنے ساتھ گولڈ لے کر، سونے چاندی اور اپنے ساتھ جہیز کا بڑا سامان لاد کر نہیں لائے گی. نیک لڑکی آئے گی تو اپنے ساتھ نماز فجر کی عظمت لے کر آئے گی. کیا ہے اس نماز فجر کی 2 رکعت سنت کے سامنے یہ جہیز جسے ہماری بچیاں غیروں کے ساتھ جا رہی ہیں، اس کی کیا حیثیت ہے؟ اہل حدیث ہو، رسول اکرم کے اس فرمان پہ غور کرو کہ رکعتان خیر من الدنیا، رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا. نماز فجر کی یہ 2 رکعت سنت، یہ دنیا اور دنیا کے اندر جتنی بھی دولت ہے سب پہ بھاری ہے. یہ نماز فجر جب آپ کی بہو بیوی ادا کرے گی، وہ گھر اللہ کی کسٹڈی میں، وہ گھر اللہ کی حفاظت میں ہوگا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ من صلی الصبح فهو فی ذمۃ اللہ. نماز فجر جس نے ادا کر لیا اسے کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی. وہ اللہ کی کسٹڈی میں، اللہ کی حفاظت میں، اللہ کی نگہدانی میں ہو گیا. اور یہ دولت، یہ مال، اہل حدیثوں، یہ تو فرعون اور قارون کی میراث ہے. آپ کی بیویاں اگر جہیز کی دولت لے کر آئے گی تو یاد رکھنا وہ اپنے ساتھ فرعونی اور قارونی افکار لے کر کے آئے گی. وہ آئے گی دولت لے کر. تمہارے گھروں کے اندر، تمہارے گھروں سے قرآن کی میں تلاوت نہیں کی جائے گی. ٹھیک ہے دولت لے کر آئے گی، لیکن اب تمہارے گھروں میں نماز کی ادائیگی نہیں ہو سکے گی. تمہارے بچوں کی وہ صالح تربیت نہیں کر سکے گی. اس لیے میرے بھائیوں، اسلام نے جو ہمیں تربیت کا جو پہلا ٹپس دیا وہ یہ کہ نیک عورت کو اپنے گھر میں لاؤ، نیک شادی میں دیندار عورت کا انتخاب کرو اور اسے ترجیح دو. صرف حسب و نسب کی بنیاد پر نہیں. اگر بات صرف حسب و نسب کی ہوتی تو ابو جہل اور ابو لہب کا علی نسب ہوتا. کیا انجام ہوا؟ ابو جہل کتے کی موت بدر کے میدان میں مارا جاتا ہے اور گھسیٹ کر کے اسے کتے کی طرح بدر کے کنویں میں ڈال دیا جاتا ہے. اور یہ ابو لہب اعلیٰ نسب انسان تھا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقی چچا تھا ابو لہب. کیا انجام ہوا؟ ارے اس کی مذمت میں،
اس کی موت سے 9 سال پہلے رب العالمین نے ایک مکمل سورہ نازل کر کے اس کی مذمت کر دی کہ تبت یدا ابی لہب وتب۔ یاد رکھنا رسول کی اس فرمان کو، من بطأ بہ عملہ لم یسرع بہ نسبہ۔ اصل مطلوب آپ سے آپ کا عمل ہے، اللہ چہرے کو نہیں دیکھے گا، اللہ آپ کے عمل اور آپ کے دل اور اخلاص کو دیکھے گا۔ وہ بلال حبشی پتہ ہے کس نسل کا؟ ان سے پوچھا جاتا تھا بلال حبشی سے کہ من ابو، آپ کا فادر کون، باپ کون؟ کیا کرتے تھے؟ انا ابن الاسلام، میں اسلام کا بیٹا ہوں۔ وہ موٹے ہونٹ کالا کلوٹا بلال، اللہ نے رتبہ اور مقام عطا کیا تھا بلال حبشی کو کہ چلتے زمین پر تھے اور ان کے کھڑاون کی قبقاب کی آواز امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں سنی۔ وہ بلال جسے ابو بکر صدیق سیدنا بلال ہے سیدنا بلال کہا کرتے تھے۔ میرے بھائیوں، اللہ نے اگر اولاد کی نعمت سے نوازا ہے تو اگر چاہتے ہیں کہ وہ صالح بنے، نیک بنے، اور یہ چاہنا چاہیے، چاہنا ہوگا، تو اسے شفٹ کرے، ایسی جگہ رکھے، آباد کریں، وہ پلے بڑھے، آگے بڑھے، جو جگہ دینی اعتبار سے، روحانی اعتبار سے اور ایمانی اعتبار سے اچھی جگہ ہو۔ مسجد کے قریب بسائیے تاکہ اس کے کانوں سے برابر اذان کی آواز ٹکرائے، نمازیوں کو مسجد کے اندر جاتے اور مسجد سے نکلتے دیکھے، کسی دعویٰ سینٹر کے پاس، کسی مدرسے کے پاس کسی اچھی جگہ گھر کو بنائیے اور وہاں بچے کو بسائیے، اس ماحول میں وہ آگے بڑھے۔ کسی مزار کے پاس گھر بنا کر کے اولاد کو مت بساؤ، کسی سنیما ہال کے پاس، کسی درگاہ کے پاس گھر مت بساؤ اور وہاں اولاد کو شفٹ مت کرو۔ یہ ٹپس دیا تھا۔ ارے بچے کی تربیت کا یہ نسخہ یہ میرا نہیں ہے، یہ ابراہیم علیہ السلام نے ہمیں عطا کیا ہے۔ انہوں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جو شفٹ کیا، جو بسایا، جو آباد کیا، کس جگہ پر آباد کیا؟ رب انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ۔ اللہ اسماعیل کو ہم بسا رہے ہیں، زمین ایسی ہے، پتھریلی ہے، اس میں کہیں ہریالی نہیں ہے، کہیں کھیتی نہیں ہے، تو کیا ہو گیا؟ عند بیتک المحرم، اللہ تیرے قابل احترام گھر کے پاس ہم اسماعیل کو بسا رہے ہیں۔ اور میری تمنا یہ ہے اللہ کہ یہ اسماعیل اور اس کی اولاد نماز قائم کرنے والا بن جائے۔ ایک ٹرپس یہ بھی ہے، چاہتے ہو اولاد کی تربیت صالح ہو، نیک بن جائے بچے، تو صرف چاہنے سے نہیں ہوگا، کچھ قربانیاں دینی ہوں گی آپ کو۔ ہاں، ایک قربانی یہ دیجئے کہ ان کی صالحیت کے لیے اللہ سے دعا کیجئے۔ ہمارے ہاتھ نہیں اٹھتے ہیں، ہم دعا نہیں مانگتے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں جن کے ہاتھ نمازوں کے بعد عالم تنہائی میں رات کے سناٹے میں ان کے ہاتھ اٹھتے ہو اور یہ دعا کرتے ہو کہ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اللہ میری اولاد کو سنوار دے، اللہ اس فتنے سے ہماری بیٹی کو بچا لے۔ ہمارے ہاتھ نہیں اٹھتے ہیں، اللہ نے دعا میں غضب کی تاثیر، والدین کی آنسوؤں میں غضب کی تاثیر دی ہے۔ اندھیری رات میں آنسو خدا سے بات کرتا ہے۔ اولاد نیک ہو، بچے ہمارے صالح نیک ہو، تو رات کے سناٹے اندھیرے میں اللہ سے ہاتھ اٹھا کے دعا کیجئے
کہ اللہ میری اولاد کو صالح بنا دے، نیک بنا دے، ایمان والا بنا دے، توحید والا بنا دے۔ اے اللہ میری اولاد کو ہر قسم کی شرک سے اور بدعات سے محفوظ رکھ دے۔ یہ میرا نسخہ نہیں ہے، یہ نسخہ سکھایا ہے آپ کے دادا ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ بار بار سورہ ابراہیم پڑھیے نا آپ، وہ دعا کرتے ہیں، ابراہیم امام الموحدین ہیں، لیکن اللہ سے دعا کرتے ہیں رب اجعل ھذا البلد آمنا واجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام۔ اللہ اس شہر مکہ کو پرامن شہر، شانتی والا شہر بنا دے۔ جس ماحول میں رہو، جس ملک میں رہو، وہاں امن و امان قائم کرنے کی کوشش کرنا، کبھی قانون کو ہاتھ میں لینے اور کبھی شانتی کو پھل کرنے کی کوشش نہیں کرنا۔ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، دعا کر رہے ہیں اے اللہ شہر مکہ کو امن و امان والا شہر بنا دے۔ وَاجْنُبْنِي وَبَنِي أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اللہ مجھے بھی، امام الموحدین ہے، پھر بھی اللہ سے دعا کر رہے ہیں اللہ مجھے میری اولاد کو شرک سے، بتوں کی پرستش سے اللہ بچا لے۔ دیکھا آپ نے؟ ہاں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا۔ اللہ مجھے میری اولاد کو نماز قائم کرنے والا بنا دے۔ یہ کون دعا کر رہا ہے؟ میری دعا نہیں، ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل کی دعا ہے، وہ دعا اللہ سے کر رہے ہیں۔ اور آج ہماری غفلت کا عالم یہ کہ ہمارے ہاتھ اللہ کے لیے کے سامنے نہیں اٹھتے، ہم دعا نہیں مانگتے ہیں اللہ میری اولاد کو اور مجھے نماز قائم کرنے والا بنا دے، ہے نا؟ رب العالمین نے سورہ فرقان میں رحمان کے بندوں کے کچھ کرائیٹیریا کو، ان کے کچھ صفات کو، ان کے کچھ گن کو بیان کیا ہے کہ جو رحمان کے بندے ہیں نا، یہ نہیں کہ یہ داڑھی ہے، یہ کرتا ہے، ہر وقت مسواک اور آنکھوں میں موٹا سرما جینا۔ رحمان کے بندے کون ہوتے ہیں؟ ذرا سورہ فرقان پڑھو اور اس آئینے میں اپنی تصویر دیکھو کہ ہم اللہ کے والے اور اللہ کے بندے ہیں یا نہیں۔ شروع کرتا ہے اللہ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا۔ رحمان کے بندے وہ ہوتے ہیں جن کے اندر تکبر نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی ہے، انہیں گھمنڈ نہ اپنی صورت پر ہوتا، نہ اپنے علم پر ہوتا، نہ اپنی دولت اور کوٹھی پر ہوتا ہے۔ وہ اللہ کی دھرتی پر جب چلتے ہیں تو عاجزی اور انکساری کے ساتھ چلتے ہیں، جہل سے معلوم ہو جاتا ہے یہ اللہ والا جا رہا ہے۔ اور اس کے بعد یہ بتایا بہت ساری صفات کو گنانے کے بعد کہ ان کی راتیں جو گزرتی ہیں تو عشق و محبت پر مبنی سیریل دیکھنے میں نہیں جی، بلکہ ان کی راتیں بسر ہوتی ہیں رحمان کے بندوں کی والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، ان کی راتیں سجدہ کرتے ہوئے قیام کی حالت میں ان کی راتیں بسر ہوتی ہیں۔ اور یہ اخیر میں فرمایا کہ رحمان کے بندے شیطان کے بندے نہیں، ارے دنیا کے بندے نہیں، اللہ والو اللہ کے بندے بنو۔ اور جب بندے بنو گے تو اللہ نے یہ فرمایا کہ وہ دعا کرتے ہیں، وہ اللہ سے جو مانگتے ہیں تو کیا مانگتے؟ ڈالی بنا دے ہماری اولاد کو، پائلٹ بنا دے، نہیں، ارے وہ اللہ سے جب دعا کرتے ہیں اپنی اولاد کی دعا مانگتے ہیں۔ رحمان کے بندے اولاد کی صالحیت کی دعا مانگتے ہیں۔ آج ہماری اولاد کی گمراہی اور خرابی کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ان کے ہم والدین کے ہاتھ ان کی صالحیت
کے لیے نیک دعاؤں کے لیے نہیں اٹھتے. رحمان کے بندے دعا کرتے ہیں. کیا دعا کرتے ہیں؟ والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. رحمان کے بندے وہ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اے اللہ ہماری بیوی کو، ہمارے بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. ارے کیسے آنکھوں کی ٹھنڈک ہوں گے؟ وہ کام کرے گی آپ کی بیوی بیٹی، وہ کام کریں گے آپ کے جوان بیٹے جن کاموں سے امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کو ٹھنڈک ملتی تھی، تو ان کاموں کے ذریعے آپ کی آنکھوں کو بھی ٹھنڈک ملے گی. وہ کام کیا ہے؟ جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ. نبی فرماتے ہیں کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک تو بس نماز کے اندر ہے. گویا رحمان کے بندے اللہ سے یہ پرارتھنا کرتے، ریکویسٹ کہ اللہ میری بیوی اور میرے بچوں کو نمازی بنا دی، تاکہ جب ہم انہیں نماز پڑھتے ہوئے دیکھیں تو ہماری آنکھوں کو ٹھنڈک ملے. اگر والدین نمازی ہو جائے، رب کعبہ کی قسم اس گھر کا 2 سال کا بچہ ہی نمازی، وہ اپنی ماں کو جانماز میں سجدہ کرتے دیکھے گا، وہ 2-2.5 سال کا بچہ سجدے میں گر جائے گا. اور اس کیفیت کو، اس تصویر کو جب رب العالمین اس 2 سالہ بچے کو ماں کے جانماز پر سجدے میں گرتے ہوئے اس انداز کو جب اللہ دیکھے گا، پھر اس بچے کے روشن مستقبل کا کیا کرے. اس لیے چاہتے ہیں نا کہ بچے نیک ہوں تو والدین کو آئیڈیل بننا ہوگا. ہم نیک، آپ نیک بن جائیے، یہ آٹومیٹک آپ کے بچے نیک ہوں گے. اب آپ جو ہے برتھ منا رہے ہیں اس کا، وہ دیکھ رہا ہے 4 سال 5 سال 8 سال کا بچہ، وہ اس کے پیدائش پر تم کیک کاٹ رہے ہو، میاں بیوی دونوں کمر لچکا لچکا کر کے ہل رہے ہو، ناچ رہے ہو. وہ بچہ دیکھ رہا ہے. بچے پیرنٹس کو جو کچھ کرتے ہوئے دیکھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ دین کا ایک پارٹ ہے، دین یہی ہے. وہ یہی سمجھے گا کہ پیدائش کا دن منانا، وہ کیک کاٹنا اور ناچنا، وہ یہی سمجھے گا کہ امی میری جو ٹی وی سے چپکی ہوئی بیٹھی رہتی ہے یہی دین ہے، یہی اسلام ہے. لیکن وہی بچہ جب اپنی ماں کو سجدے پہ اپنی پیشانی رگڑتے ہوئے دیکھے گا، وہی بچہ جب اپنے باپ اور دادے کو مسجد آتے دیکھے گا، اذان کی آواز آتے ہی وہ بچہ اپنے دادا اور باپ کے پاس دوڑتا ہوا جائے گا، ابو اذان ہو. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ اس لیے بچے نیک ہوں. کیسے ہو؟ آپ پہلے نیک بن جائیے نا، پھر دیکھیے کیسے وہ بچے نیک ہو جاتے ہیں. اور بھی مقام پر رب العالمین نے یہ دعا سکھلائی ہے کہ ہاں آپ یہ دعا کرتے رہیں. وَأَصْلِحْ لِي رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. اللہ میری اولاد کو سنوار دے. انی تبت الیک، اللہ اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے، میں نے کسی گناہ کا ارتکاب کر لیا ہے، اللہ میرے ہم یوں ٹرن لیتے ہیں، اللہ ہم توبہ کرتے ہیں، اللہ ہم کان پکڑتے ہیں کہ ہم پھر یہ غلطی نہیں کریں گے. انی تبت الیک، تیری دربار میں ہم توبہ کرتے ہیں، یہ اعلان کرتے ہیں کہ ہم تیرے فرما بردار بندے ہیں. انی من المسلمین، اللہ میں تیرا فرمان بردار بندہ ہوں، اللہ میں اپنے گناہوں سے توبہ کر رہا ہوں، یہ درخواست کر رہا ہوں کہ مولا میری اولاد کو سنوار دے. دیکھا کتنی اہم چیز ہے میرے بھائیوں اولاد کی تربیت.
ایسے زمانے میں ہمیں آنکھ بند کر کے زندگی نہیں گزارنی چاہیے، ورنہ یہ بچیاں اس کھلے ماحول میں آپ کی بزرگی اور آپ کی پگڑی اچھال دے گی، آپ کے بچے سماج اور معاشرے میں آپ کی رسوائی کا سبب بن جائیں گے۔ بس ہمیں غیروں کی نہیں، دوسروں کی نہیں، دوسروں پہ تنقید نہیں، دوسروں کے بیٹے پر نگاہ نہیں، اپنی ذات کو دیکھیے، اپنے گھر کو دیکھیے، اپنے گھر کے جوان بچے کو دیکھیے، میرے بیٹے کی کمائی حلال ہے یا نہیں، میری بہو پردے کا اہتمام کرتی ہے یا نہیں، اور میرے گھر کے افراد نمازوں کا اہتمام کر رہے ہیں یا نہیں۔ ان چیزوں پر ہماری نگاہ ہونی چاہیے، تبھی ہمارا سماج اور ہمارا معاشرہ ایک ایک صالح سماج، ایمان آفری سماج اور بہار آفری سماج بنے گا۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق ارزانی کرے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔